یا تیرا رب خود ان کے پاس آ جائے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جب تیرے رب کی وہ نشانیاں آ جائیں گی، کسی انسان کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی زیادہ نیکیاں کرنا فائدہ دے گا۔ کہہ دیجیے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سادہ کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو آپ نے سنا۔ مکے کے مشرکین کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے مطالبے پر معجزات بھی ظاہر ہوئے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام نشانیاں ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری جو آپ نے ابھی سنی کہ یہ مکے کے مشرکین ایمان لانے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر ایمان نہیں لا رہے تو کب ایمان لائیں گے؟ ان واضح نشانیوں کے باوجود یہ کب ایمان لائیں گے؟ کیا اس وقت ایمان لائیں گے جب انہیں ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ ابھی تو اگر یہ ایمان لائیں تو اللہ قبول کرے گا اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اللہ نے پوری حجت قائم کر دی، دین اسلام کی صداقت ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ فرمایا اب یہ ایمان کب لائیں گے؟ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یعنی عذاب کی صورت؟ فرشتے جب عذاب لے کر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے؟ پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، انبیاء جتنے بھی آئے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا پھر ایمان لانے کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ پھر تو غیب کا معاملہ ختم ہوا نا۔ اللہ کے ہاں ایمان مقبول ہے جب اللہ کے بھیجے گئے انبیاء پر امتوں نے ایمان لایا، امتیں ایمان لائی۔ جب اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئیں گے پھر ایمان لاؤ گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، پھر تو عذاب آئے گا۔ فرعون نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا جب ڈوبنے لگا تھا، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یا کب یہ ایمان لائیں گے؟ جب تیرا رب ان کے پاس پہنچ جائے، تیرا رب آ جائے، یعنی قیامت۔ اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جب یہ مرنے لگیں گے کیا پھر ایمان لائیں گے؟ نہیں، اللہ کو پھر بھی ایمان قبول نہیں، موت کے وقت کا ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں۔ جب فرشتوں پہ نظر پڑ جائے پھر کب ایمان لائیں گے؟ جب تیرے رب کی واضح نشانیاں دیکھ لیں، جب ایمان کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کے ہاں ایمان قبول نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی وہ نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کوئی بھی انسان جس نے اس سے پہلے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ نشانیاں دیکھ کر جب ایمان لائے گا اللہ فرمائے گا نہیں، اب ایمان قبول نہیں۔ اب تو غیب کے پردے ہٹ گئے تو معاملہ واضح ہو گیا، بن دیکھے ایمان لانا تھا جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہی آزمائش ہے انسان میں، انسان کی دنیا میں۔ ہماری بھی تو آزمائش ہے نا، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کے مراحل نہیں دیکھے۔ جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کے بعد وہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے نہ رب کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ قبر کی برزخی حیات کو دیکھا ہے۔
لیکن مسلمانوں کا ایمان بالکل اسی طرح ہے انشاءاللہ. گویا کہ رب کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور قبر کے معاملات کو بھی دیکھا ہے، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب. اس آیت کی تفسیر میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کی تفسیر میں وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ وضاحت آئی کہ جب وہ ظاہر ہوگی تو اللہ لوگوں کا ایمان قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا آدمی جو اس نشانیوں سے پہلے عبادات تو کرتا تھا، مسلمان تو تھا لیکن ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتا تھا، اب نشانیاں دیکھ کے عبادت بڑھا دے گا. اللہ فرمائے گا نہیں، تمہاری عبادتوں کا ریسو اور اسپیڈ معاملہ وہی چلے گا جو نشانیاں دیکھنے سے پہلے. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اب تم نے نشانیاں دیکھ لی، اب تم کہتے ہو کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں گے، سارا مال صدقہ کر دیں گے. نہیں، جتنی نیکیاں نشانیاں دیکھنے سے پہلے کیا کرتے تھے، اللہ کے ہاں تمہاری وہی روٹین قبول ہوگی. روٹین کو بڑھاؤ کہ نشانیاں دیکھ کے نہیں، ان نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے ہی عبادتیں بڑھا دو، پھر اللہ کے ہاں مقبول. صحیح مسلم میں صراحت ہے وہ کون سی نشانیاں؟ فرمایا ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس حدیث میں وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. فرمایا تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، کسی انسان کو ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی نیکی بڑھائے گا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. لوگ ایمان لائیں گے، کفار ایمان لائیں گے، جو اہل ایمان بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ڈر جائیں گے. اب وہ خواہش کریں گے سارا گھر صدقے میں دے دیں، نہیں. خواہش کریں گے کہ اب سوئیں گے نہیں، ساری رات تہجد پڑھ کے گزاریں گے، نہیں. جو پہلے تمہاری عبادت چل رہی تھی وہی اللہ کے یہاں مقبول، اور کفار کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے. الدجال، جب دجال اپنے فتنوں کے ساتھ نکلے، جب کفار دیکھیں گے مسلمانوں کی یہ نشانیاں، مسلمانوں کے پیغمبر کی یہ پیشن گوئی ہو بہو ثابت ہو چکی، یہ دجال اپنی پوری طاقت اور فتنوں کے ساتھ نکلا ہے، کا مطلب ہے ان کا دین سچا ہے، کفار ایمان قبول کریں. نہیں، اللہ کے یہاں اس وقت ایمان قبول نہیں. دجال کا انکار کرنے والے بھی ایمان لائیں گے، اللہ کے ہاں ایمان قبول نہیں. فرمایا خروج الدابہ، دابۃ الارض جب زمین سے نکلے گا. قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، دابۃ الارض، زمین سے جانور نکلے گا قرب قیامت، تو لوگوں کو اللہ کی طرف سے تبلیغ کرے، اللہ اپنی حجت پوری کرے. تو یہ تین نشانیاں، اس سے پتہ چلا صحیح مسلم کی روایت کہ دجال کے نکلنے پر ایمان لانا فرض ہے. اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ یہ دجال اپنے پورے فتنوں کے ساتھ نکلے گا قرب قیامت. اور جو آدمی اس چیز کا انکاری ہے وہ دین اسلام کے ایک بنیادی مسئلے کا انکاری ہے جو کہ تواتر سے ثابت ہے، اور اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، جو دجال کا انکاری. اسی حدیث کی روشنی یعنی دجال آئے گا، اس کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے. قرآن کی یہ آیت ہے جس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی قرآن، وحی خفی حدیث، کہ مسلمانوں کا اعتماد اور یقین ایمان جس طرح قرآن پر ہے وہ شریعت ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث پر ہے کہ وہ شریعت ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے ان مسائل کا انکار کیا کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں. ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں یہ فتنہ پھیلاتے اور پھیلا رہے. مثلا شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے شریعت میں اس کی سزا سنگسار، کوڑے کنوارے کی ہے، کنوارے آدمی کی سزا ہے کوڑے.
شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ سنگسار ہے، رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، شادی شدہ۔ قرآن میں ذکر نہیں، قرآن میں آیت اتری تھی، اللہ نے ان کی تلاوت منسوخ کر دی، حکم ابھی باقی۔ احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود، دیگر کتب حدیث واقعات موجود، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، ظلم ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ کوئی مسلمان اگر اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل، احادیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اشارات ہیں، صریحاً یہ نہیں ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو۔ لوگ آئے قرآن کا بہانہ بنایا کہ قرآن اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ہر کوئی آزاد ہے، اگر اسلام اس کو پسند نہیں آیا دوسرے دین میں چلا گیا تو یہ جو تم کہتے ہو اسے قتل کر دو، یہ ظلم۔ یعنی شعائر اسلام میں سے جو بنیادی قانون ہے تحفظ اسلام کا، اس کا انکار کر دیا۔ میڈیا پر بالخصوص اپنے آپ کو زیادہ ہی مشہور کراتے ہیں اسکالر کے نام پہ، ڈاکٹر کے نام پہ، اور اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے فالوورز زیادہ ہیں، سننے والے زیادہ ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہیں، اور مسلمانوں میں یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح دجال کا ذکر قرآن میں نہیں، اشارہ ہے، احادیث متواتر موجود ہے تواتر کے ساتھ۔ یہ آزمائش کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کن کا ایمان؟ شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت ہونے میں جس طرح قرآن دین اسلام کے لیے ایک قانون ہے، آئین ہے، شریعت ہے، ایک مصدر ہے، بالکل اسی طرح حدیث شرعی قوانین اخذ کرنے کے لیے آئین ہے، باقاعدہ مصدر ہے، شریعت، کوئی فرق نہیں۔ ہم پہلے قرآن کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور حدیث اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ اس وجہ سے پہلے قرآن پھر حدیث، وگرنہ شرعی اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، برابر۔ یعنی ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ جن لوگوں نے دجال کے آنے کا انکار کیا انہیں حجت حدیث سمجھائی جائے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حیثیت، اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار آیات واضح فرمائی جن میں حجت حدیث واضح ہوتی۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں حدیث کی حجت سمجھنے کے لیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چور کی حد بتائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت، چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ شریعت پہ سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، یہ قرآن ہے۔ اب حدیث اس آیت کی تفسیر کس طرح کرتی؟ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ عید یہ یدن کی جمع ہے، عید کس کی جمع ہے؟ عیدن، یدن کی جمع ہے۔ ید عربی زبان میں پورے بازو کو کہتے ہیں، یہاں کندھے سے لے کے پورا ہاتھ، اس کو ید کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم احادیث کو ایک طرف رکھیں، صرف قرآن کو دیکھیں تو چور کا پورا بازو جڑ سے بغل سے کاٹنا پڑے۔ حدیث نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین اس قانون کی حدیث نے جو تحدید کی ہے، وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ قرآن کہتا ہے بازو سے، حدیث کہتی ہے نہیں بلکہ کلائی۔ یہ تضاد نہیں، یہ تفسیر ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح کی مثالیں سامنے رکھی، کہا کہ دیکھو قرآن کا حکم الگ ہے، حدیث کا حکم الگ ہے۔ بے وقوفی ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے اس میں اجمال ہے، حدیث نے اس اجمال کی تفسیر کی، تفصیل بتائی۔ ان ظالموں نے اجمال اور تفصیل کو تضاد قرار دی۔ اسی مثال کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جب چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹو۔ چور تو چور ہوتا ہے نا، 10 روپے کی چوری کرے، 100 روپے کی چوری کرے، 1000 روپے کی چوری کرے۔ احادیث کو ایک طرف رکھیں، اگر ہم صرف
قرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر 10 روپے کی بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ ڈال. لیکن نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ قانون اس طرح سمجھاتی ہیں کہ ربع دینار یا اس سے دائیں کی چوری ہے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. اس سے کم کی چوری ہے خالی تعدیر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, 1-2 کوڑے لگیں گے, حکومت وقت یا وقت کا بھی جو مناسب سمجھے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ حدیث میں وضاحت. تو یہ تفسیر ہے, وضاحت. ربع دینار جو کہ تقریباً 14-15 ہزار کے برابر قیمت بنتی. تو یہ اس کی وضاحت. اس کے برابر اگر کیا ہے چوری ہے اس سے زیادہ پھر ہاتھ کاٹو ورنہ نہیں. والد نے دکان پہ بھیجا اپنے بیٹے کو, جاؤ چینی لے کر آؤ. وہ دکان پہ گیا, پھر دوسرا اس کا چھوٹا بھائی بھاگتا آیا کہ والد نے کہا کہ چینی 1 کلو لے لی. کیا وہ دوسرا جھوٹ بول رہا ہے؟ پہلا تو آیا, بڑا بیٹا آیا, دکاندار کو کہا ابو نے چینی منگوائی. دوسرا بیٹا دوڑتا آیا, ابو نے 1 کلو چینی منگوائی. دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, تضاد ہے دونوں, تضاد نہیں ہے. پہلے نے ایک بات بتائی کہ ابو چینی منگوا رہے ہیں, دوسرے نے آ کے معاملہ واضح کیا کہ 1 کلو چینی چاہیے. قرآن و حدیث میں یہی معاملہ ہے. لوگوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ تضاد ہے, قطعاً تضاد نہیں. تو یہ ایک مثال. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں نشانیوں کا ذکر کر دیا. ان نشانیوں کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بدلا. ان نشانیوں میں ایک نشانی دجال کا خروج ہے جو اپنے پورے فتنوں کے ساتھ قرب قیامت نکلے گا. اس بات پر دجال کے آنے پر ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان ہونا چاہیے, جو کہ ہم ایمان کا لازمی حصہ ہے. جس کا ایمان نہیں, شک بھی ہے, اللہ کے اس کا عمل بھی قبول نہیں. آج لوگ ہیں مختلف بہانوں سے دجال کا انکار کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو مشین بھی تیز ہو جائے گی اور جو یورپین فتنہ ہے عیسائیوں کا, یہودیوں کا, ہماری معیشت پر جو غلبہ ہے یہی دجال, اسی کو کیا ہے دجال کا. اور حقیقت میں جو آنے والا دجال ہے باقاعدہ انسان ہوگا, اس کا انکار کرتی. اور ایک فتنہ یہ بھی آگے میں اس درس میں ذکر کروں گا. کچھ ایسے آئے, انہوں نے کہا کہ دجال کی جتنی نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں, اختیارات, گویا کہ تم نے تو اسے خدا ہی بنا دیا. اس پر بھی ذکر کر. انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اللہ کے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو دجال, خدائی اختیارات دے دیے, یہی تو شرک. اس پر بھی میں کچھ وضاحت کروں انشاءاللہ. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تکن فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال. پوری دنیا جب سے گزری ہے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہے, سب سے بڑا فتنہ. لفظ فتنے کا مفہوم کیا ہے, عوام کے لحاظ سے واضح کیا جائے. قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں, چھوٹی نشانیاں بھی ہیں, بڑی نشانیاں. دجال بڑی نشانیوں میں. فتنے کا مطلب ہے آزمائش. فتنوں کا مطلب کیا ہے, آزمائش. یہ جو فتنوں کا لفظ لیا جاتا ہے ایمان کے حوالے سے, قیامت میں تیاری کے حوالے سے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آزمائش ہیں جو انسان کے ایمان پر حملہ آور. یہ مال کی کمی, دشمن کا خوف, بیماری, پریشانیاں, یہ فتنے نہیں ہیں. یہ دنیاوی معاملات, خرابیاں, پریشانیاں, یہ فتنے نہیں. شریعت میں جب فتنے کا لفظ لیا جائے اس کا مطلب ہے وہ آزمائشیں کہ جن کے آنے کے بعد کسی مسلمان کا ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے, یہی فتنہ ہے. ان فطروں میں سے سب سے بڑا فتنہ آپ نے سنا وہ دجال, کہ جب لوگوں کا ایمان پہ ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے, انتہائی کٹھن ہو. چند لوگ بچ پائیں جن کا اپنے رب کے ساتھ تعارف مکمل ہو. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے
چھوٹی نشانیاں بھی بتائی ہیں جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی اس دنیا میں، اور پھر بڑی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ وحی کے ذریعے قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، وہ ان روایات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، کہ فیوچر کی، مستقبل کی خبریں بتا کر گئے۔ پھر وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، لفظ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ اس بات سے اب اس کو اس طرح آپ سمجھیں کہ اس بات سے ہمیں قطعاً انکار نہیں، لفظ نبی کے معنی ہے خبریں بتانے والا۔ آپ یہ بھی کہتی کہ غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی خبر بتانا یہ علیحدہ چیز ہے، عالم الغیب ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ نبی کے لفظ نبی نبا سے ہے، خبر، نبی خبر بتانے والا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اللہ کی نازل کردہ خبریں امت کو بتائی، ہر پیغمبر نے بتائی وحی کے ذریعے۔ عالم الغیب وہ ہے جس سے کسی خبر کے علم کے لیے کسی کے بتانے کی احتیاج اور ضرورت نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہارے لیے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی اور جو ظاہر ہے سب جانتا ہے، وہ عالم الغیب۔ اللہ کی صفت یاد رہے، اللہ کی صفت میں کسی پیغمبر یا ولی کو شریک کرنا، اس کو برابر قرار دینا، یہی شرک ہے۔ جو توبہ کیے بغیر اپنے عقیدے سے مر گیا وہ مشرک ہو کے مرے گا، اس میں جنت حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے، بلکہ یہ سارا دین وحی کے ذریعے تو بتایا ہے۔ یہ سارا جو دین ہے، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، مرنے کے بعد قبر کے معاملات، اللہ تعالیٰ کا تعارف، نمازوں کی فرضیت، عبادات، فرائض، حلال اور حرام کے معاملات، پورا دین نبی علیہ السلام نے غیب کی خبریں تو بتائی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی۔ پیغمبر اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ اسی لیے جن معاملات کے متعلق نبی علیہ السلام پر وحی نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ ان چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تقریباً اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی، تقریباً۔ اب یعنی کہ بڑی نشانیاں کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتی، ہم چاہیں، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ یہ دنیاوی فتنے جو آرائشیں اور کشش، اس سے اپنے آپ کو چھڑائیں اور اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑ جائیں، موت کی تیاری کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نشانیاں بتائی، مردوں کا کم ہو جانا، عورتوں کا بڑھ جانا، سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ زلزلے قرب قیامت کثرت سے آئیں گے، زلزلوں کی کثرت آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے، علم کم ہو جائے گا، جاہلیت پھیل جائے گی، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، لوگ شراب کو، زنا کو حلال کہہ کر ارتکاب کریں۔ لوگ شراب بھی پی رہے، نام تبدیل کر کے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ زنا کو لوگ حلال سمجھتے کر، متع کی صورت میں، حلال کی صورت میں زنا ہے، لوگ اس کو دین سمجھتے کر۔ نشانی آپ کو ساری ملے گی، جب چھوٹی نشانیاں ہیں سب آ چکی۔ وقت تیزی سے دوڑے گا، وَيَقِلُّ الزَّمَانِ وَيَقْرُبُ الزَّمَانِ، وقت انتہائی تیز دوڑے گا۔ ہم سب نہیں دیکھ رہے کہ وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے، ایک جمعے کے بعد فوراً جمعہ آ جاتا ہے، اس طرح ہفتے گزر رہے، سال گزر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی لاک ڈاؤن میں گزرا تھا نا ہمارا، ابھی صرف 3 مہینے باقی ہے پھر رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نصیب فرمائے۔ اس طرح سال کے اوپر سال آ رہے ہیں، مہینے کے اوپر مہینے اور دن کے اوپر دن، ہفتوں کے اوپر ہفتے چڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہاں ایک عجیب نقطہ ہے، وقت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن گھڑی اسی طرح چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گھڑی کی اسپیڈ بڑھا دی، ساری دنیا کے جو بعض بلاغ ہیں ان کی اسپیڈ کسی نے بڑھا دی، ایسا تو نہیں ہے۔ سال میں اسی طرح 12 مہینے، مہینے میں اسی طرح چاند کے اعتبار سے 29 یا 30 دن آتے ہیں، ایک دن میں وہی
24 घंटे हैं, हफ्ते में वही 7 दिन हैं। अगर दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में वही 60 मिनट हैं, हर मिनट में वही 60 सेकंड हैं। सेकंड की सुई अपनी स्पीड से चल रही है, उसी बड़ी नहीं। ये कौन सी ताकत है जो इस वक्त को तेजी से बढ़ा रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसका हमें शऊर भी नहीं, वक्त कैसे तेजी से भाग रहा। फरमाया कुर्बे क़यामत वक्त ऐसे दौड़े, तेज दौड़े, हम सब देख। छोटी निशानियां तकरीबन आ, बड़ी निशानियों में से महदी का निकलना, फिर दज्जाल अपने फितरों समेत निकलेगा, सैयदना ईसा बिन मरियम का नुज़ूल, याजूज और माजूज का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाबतुल अर्द का निकलना, आग जो लोगों को हाँकेगी, सारी बड़ी निशानियां हैं जो एक दूसरे के बाद आएगी। जब बड़ी निशानियों में से एक आएगी, फरमाया उसके बाद यके बाद जिगरे यकदम बड़ी निशानियां एक दूसरे के बाद आना शुरू हो जाएंगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में जिम्मेदार थे। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत गवर्नर थे कूफे के। सही मुस्लिम की रिवायत आप सुने। अब दज्जाल के मौजू पर हम बाकायदा आ रहे हैं और मौजू समेत के जो जरूरी बातें वो आपको हम बताते हैं। एक आदमी आए, अचानक मौसम ऐसा तब्दील हुआ कूफे का कि तेज तूफान शुरू हो गया और सुर्ख आंधी के साथ सुर्ख मिट्टी उड़ रही थी फजाओं में, तेज तूफान। एक आदमी क़यामत से बड़ा डरता था, बड़ा क़यामत से डरता था, उससे बड़ा खौफ रहता था क़यामत आएगी हमारा क्या बने। अल्लाह का डर और खौफ कुछ लोगों को ज्यादा हुई। वो भागता हुआ, जब ये तूफान चला, सुर्ख आंधी चली, वो भागता हुआ आया सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। उसका तकिया कलाम था, वकान हिज्जीरुहु, तकिया कलाम था, जाअत इस्सा या अब्दुल्लाह, जाअत इस्सा, जाअत इस्सा। थोड़ी बात देखते, कोई मामला अजीब देखे, लोगों की आपस में लड़ाई देखते, कि कत्ल का मामला हो जाता, फौरन ये कहता आपको क़यामत आ गई, अब तो क़यामत आ गई। हर मामले पे उसका तकिया कलाम था कि क़यामत आ गई। भागता हुआ आया, ए अब्दुल्लाह क़यामत आ गई है, देखो क्या अजीब माहौल बन गया, सुर्ख तूफान चल रहा है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे सहाबा कराम का ईमान देखें। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर बैठे, फरमाया क़यामत कभी नहीं आएगी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियां वाज़ेह नहीं हो जाती, क़यामत नहीं है। वो निशानियां आई गई, क़यामत कैसे आएगी? फरमाया क़यामत कायम नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक के मीरास का तकसीम होना बंद न हो जाए। अभी ये मामला नहीं, मीरास की तकसीम का मामला जब तक बंद नहीं होगा क़यामत नहीं। माल गनीमत लूटने के बावजूद खुशी खत्म हो जाएगी, जंग में कुफार से माल गनीमत लूटा जाएगा, फिर भी खुशी खत्म हो जाएगी। ये निशानियां नहीं आई, क़यामत कैसे आएगी? क़यामत नहीं आएगी जब तक के जंग अजीम वाक़े ना हो। इशारा किया शाम की तरफ, मुसलमानों की रूमियों के खिलाफ इंतहाई बड़ी जंग लगेगी, उसके बाद निशानियां हैं, फिर आएगी क़यामत। फिर वहां तफसील से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने बताया, फरमाया हालत ये होगी कि मुसलमान जब एक ताकत में जमा होंगे, रोम के ईसाइयों के खिलाफ उनकी जंग लगे, जो कि जंग अजीम आलमी जंग कहलाई, वर्ल्ड वार कहलाई। ये जंग अजीम लगनी है ईसाइयों के खिलाफ मुसलमानों, इनका मुआहदा भी होगा, फिर ये मुआहदा ईसाई तोड़ेंगे, फिर एक इंतहाई खूनरेज जंग होगी। फरमाया कि जो मुसलमानों का उस वक्त खलीफा होगा, गालिब गुमान, इशारात मिलते हैं कि महदी जाहिर हो चुके हैं, खलीफा महदी होगा। जब इन रूमियों के खिलाफ, क्योंकि महदी के आने के बाद ही मुसलमानों को ये निशात मिलेगा, उनको उठान मिलेगी, जब तक ये खिलाफत के मामला नहीं है। इन गैरों ने, यहूद और नसारा ने हमें जमहूरियत और ऐसे मामला में फंसा दिया है, हम लाख कोशिशें करें कभी सुधारा नहीं आए, हम पिटते ही रहें जब तक शरीयत की तरफ हम पलट के ना आ जाए, खिलाफत की तरफ। तो वो खलीफा होगी, मुसलमान को जब ताकत होगी, ताकत को बाकायदा तस्लीम किया जाएगा। लड़ाई के वक्त जब सुबह होगी, शाम के इलाके में तमाम जो लश्कर होगा मुसलमानों का, अपने अमीर के हाथ पर वो बेअत करेंगे कि मर जाएंगे लेकिन लड़ाई छोड़ के वापस नहीं है, ये बेअत करेंगे। बाकायदा लड़ाई शुरू होगी, इंतहाई खूनरेज लड़ाई होगी,
لڑتے لڑتے سورج غروب ہو جائے گا، رات ہو جائے گی۔ جب رات ہو جائے گی تو دونوں فوجوں میں معاہدہ ہوگا کہ فیصلہ اب کل ہوگا۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی چھاونی میں چلی جائیں، پھر دوسری صبح ہوگی، اسی طرح پھر معاہدہ کریں گے اپنے امیر کے ساتھ، موت پر بیعت کر کے پھر جائیں گے لڑیں۔ پھر لڑائی چل رہی، دونوں طرف کی فوجوں میں لوگ کثرت کے ساتھ قتل ہو رہے، مسلمان شہید ہو رہے، رومی بھی عیسائی بھی کثرت کے ساتھ مر رہے دونوں طرف۔ پھر دوسرے دن بھی رات ہو جائے گی، فیصلہ نہیں ہو، پھر تیسرا دن ہوگا، اسی طرح معاہدہ کر کے موت پر بیعت کر کے پھر آئیں گے مسلمان۔ یہ لڑائی چل رہی، تیسرا دن گزر جائے گا، رات ہو جائے گی، فیصلہ نہیں۔ یہ ساری تفصیل خود صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا جب چوتھا دن ہوگا اسی طرح بیعت کر کے آئیں گے، جب لڑائی ہوگی چوتھے دن اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دے۔ یہ جنگ عظیم سب سے بڑی جنگ جو لگی ورلڈ وار، اتنی تعداد میں طرفین کے لوگ قتل ہوئے ہوں گے، پورا بڑا میدان ہوگا، ایک لمبی زمین، لمبا میدان ہوگا جس پر ان کے جسم اور لاشیں کٹے پڑے ہوئے، گوشت ٹکڑوں کی صورت میں پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ اگر کوئی پرندہ اڑے گا وہ اڑتا رہے گا اس گوشت کے اوپر، لوگوں کے مقتولین کے اعضاء کے اوپر اڑتے اڑتے تھک کے مر جائے گا، لیکن ان کی لاشیں ختم نہیں۔ اتنی تعداد میں طرفین کے لوگ کیا ہے قتل۔ یہ کثرت کے ساتھ جب جنگ لگے گی، اس جنگ میں آگے اشارات یہ ملتے ہیں کہ جدید اسلحہ جتنا بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اگلی حدیث آپ سنیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اسی جنگ کے متعلق، آگے کا جو مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال۔ فرمایا کہ وقت آئے گا تم مدینے کو خالی چھوڑ دو گے اور مسلمان سب بیت المقدس جمع ہو جائیں گے۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کا جمع ہونا، اس سے مدینہ ویران پڑنا شروع ہو جائے گا، بالکل قرب قیامت۔ اب مدینہ خالی ہو، چند لوگ ہوں گے، ورنہ کی آبادی رونقیں ختم ہو جائے گی، لوگ مسلمان فلسطین میں جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا مدینہ جب ویران ہونے لگے گا پھر مسلمانوں اور رومیوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لگے جس کا ابھی آپ نے ذکر سنا۔ اس بڑی جنگ کے بعد پھر مسلمان جب طاقت میں ہوں گے تو قسطنطنیہ، استنبول آج کل اسے کہا جاتا ہے، ترکی کا جو شہر، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے یہ شہر استنبول، اور یورپ کا سب سے بڑا شہر، یعنی کہ ترکی بظاہر مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ وقت آئے گا پھر یہ غیروں کے قبضوں میں چلا جائے، پھر مسلمان استنبول کو، قسطنطنیہ کو آزاد کرائیں۔ فرمایا قسطنطنیہ کو آزاد کرائیں گے، اس کے بعد دجال نکلے۔ اگلی حدیث میں یہ صراحت ہے، قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پہ ٹانگا ہو، جنگ سے فارغ ہوئے، آرام کرنے کے لیے تلواریں ٹنگی ہوئی درخت کے ساتھ۔ اچانک آ کر کوئی بتائے گا، اعلان کرے گا تم یہاں لڑ رہے ہو میدان میں، تمہارے گھروں میں پیچھے دجال آ چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ جو ہی دجال کا یہ سنیں گے، اس وقت کا جو امام ہوگا وہ 10 گھڑ سواروں کو چنے گے، 10 گھڑ سوار آئیں گے، انہیں بھیجا جائے گا جاؤ تم دیکھ کر آؤ واقعتاً دجال آ چکا ہے اور اس کا فتنہ کہاں تک پہنچا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ جو کہ صحیح مسلم میں ہیں، فرمایا مجھے ان 10 گھڑ سواروں کے ابھی نام معلوم ہے، ان کے باپ دادا کے نام معلوم، اللہ نے وحی کے ذریعے مستقبل کے یہ سارے معاملات مجھے بتا دیے۔ فرمایا اس وقت زمین پر یہ سب سے بھلے لوگ 10 گھڑ سوار، ان کے گھوڑوں کے رنگ میں جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کی نسلیں میں جانتا ہوں، میرے علم ان کا رنگ ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کے گھوڑوں
پھر جب وہ آئیں گے واپس آ کر بتائیں گے خبر جھوٹی، دجال ابھی نہیں نکلا۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خبر یہ آئے گی کہ واقعتاً دجال ابھی نہیں نکلا، مسلمان مطمئن ہوں گے۔ اس کے بعد ہفتہ 10 دن کا اندازہ ہے جو روایت کے الفاظ، واقعتاً دجال نکل پڑے گا، پھر بتا جائے گا دجال واقعتاً نکلا۔ اب دجال اپنے پورے فتنوں کے ساتھ نکلے۔ یہ جو آپ الفاظ کہ انہوں نے تلواریں درخت نے ٹانگ دی ہوگی، علماء نے استنباط کیا ہے یہ جو بڑی جنگ لگے گی یا کسی اور تبدیلی کی وجہ سے جدید اسلحہ جہاد سارے کے سارے ختم ہوں گے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ بن مریم جب قتل کریں گے